نحمده ونصلي ونسلم على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین بغدادی کی فہم حدیث کورس جو ہے اس کی آج تیسری حدیث ہے، یعنی 30۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظیم ہے، سم اللہ وکل بیمینک۔ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ کا نام لے کر ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو۔ یعنی اس کا ایک مفہوم تو یہ بھی بنتا ہے کہ جب بھی آپ کھانے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاؤ، چاہے پانی پیو، چاہے پھل کھاؤ، چاہے کھانا کھاؤ، کوئی بھی چیز کھانے لگو، چاہے آپ آج کل جس طرح آپ مختلف ہوٹل میں جاتے ہیں تب بھی بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے اس کا آغاز کرو، اس کی تقسیم دائیں ہاتھ سے کرو۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، دو آدمی ہیں، دونوں بھوکے ہیں، دونوں میں سے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھاتا ہے اور ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کھاتا ہے۔ بھوک دونوں کی ختم ہو جائے گی، پیاس دونوں کی مٹ جائے گی، لیکن دونوں میں ایک فرق رہے گا۔ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی ہے، اطاعت کی ہے، اور اس کے کھانے میں برکت آ جائے گی۔ اور جس نے نہیں پڑھی اس نے نافرمانی کی ہے اور اس کے کھانے میں برکت نہیں ہوگی۔ بے شک ظاہراً طور پر دونوں کی پیاس اور دونوں کی بھوک مٹ گئی ہے۔ اس لیے اس دور میں، جس دور کے اندر ہم گزر رہے ہیں، اپنے بچوں کو جب بھی کوئی چیز دو، آپ کا کام کیا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، آپ اپنے بچوں سے آغاز کریں۔ جب بھی کوئی چیز دو، کوئی ٹافی آپ بچے کو دینا چاہتے ہیں، دودھ دینا چاہتے ہیں، کوئی پھل دینا چاہتے ہیں، بچہ پکڑتا ہے بائیں ہاتھ سے، وہ بائیں ہاتھ سے پکڑے گا، یہ تجربہ کا آپ کر لیجیے گا، لیکن آپ نے کہا نہیں بیٹا دائیں ہاتھ سے پکڑو۔ وہ کھانے لگے، کہو پہلے بیٹا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نہ کہیں بیٹا بسم اللہ پڑھو، پورا لفظ اس کے سامنے پڑھے، پوری آیت پڑھے اس کے سامنے، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرا بیٹا پانی پیو، اب میرا بیٹا دودھ پیو، اب میرا بیٹا فیڈر پیو، اب میرا بیٹا کھانا کھاؤ، اب میرا بیٹا چاکلیٹ کھاؤ، اب میرا بیٹا کیک کھاؤ، جو بھی آپ کھلانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ چیز آپ کو بھولنی نہیں چاہیے۔ یہ جو چیز آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں یہ تربیت ہے، اور یہ تربیت وہ ہے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ آپ کا یہ کہا ہوا انداز جب وہ بڑا ہوگا اور اپنے بچوں کو سکھائے گا، جب وہ بیٹی بڑی ہوگی اور اپنے بچوں کو سکھائے گی تو اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اولاد اصال ثواب کا ایک بہترین ذریعہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ کیسے صدقہ جاریہ اولاد؟ کہ اگر آپ نے اس کو اچھا اخلاق سکھایا ہے، اگر آپ نے اس کے کردار کو بلڈ کیا ہے، اگر آپ نے اس کی سوچ کو مضبوط اور مستحکم اسلام کے اصولوں کے مطابق کیا ہے۔ میرے دوستو، میرے بچوں، یقین جانیے یہ ایک بڑا درد ہے میرے اندر۔ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں۔ 423 کے قریب 206 ممالک ہیں پوری دنیا کے اندر، 206 ممالک میں 423 سم تھنگ کمی بیشی ہو سکتی ہے مذاہب موجود ہیں، اور ٹاپ پر جو مذہب ہے جس نے کھانے کا انداز، پینے کا انداز، سونے کا انداز، چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بڑوں سے بات کرنے کا انداز، چھوٹوں سے بات کرنے کا انداز، لیٹنے کا انداز، جاگنے کا انداز، ہر انداز بھی بتایا اور اس کی دعا بھی بتائی، حتیٰ کہ شیشہ دیکھنے کا انداز، کنگھی کرنے کا انداز، جوتے پہننے کا انداز، کپڑا پہننے کا انداز۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم دین سے اتنے دور چلے گئے۔ ہم نے پینٹیں تو پہن لی اور پینٹوں سے زپ کھول کر کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا، اور یہ نہ سوچا کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ مجبوری ہے، سکولوں کے یونیفارم ہے یا آپ کا ایک شوق ہے پینٹ پہننا، لیکن اس کے پہننے سے آپ کا جو سلف کا طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، وہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ پھر بھلے آپ جو مرضی لباس پہنے، اگر آپ کا لباس ایسا پہنتے ہیں جس سے آپ کے سنتیں، جس میں آپ کے اسلامی روایات پر فرق پڑتا ہے،
اس لباس کو ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے اس لباس کو پہنے. اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، معاشرے کے لیے اسلامی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھیں. اپنے بچوں کو سنوارنے کے لیے اسلامی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھیں. یقین جانیے ہم پوری دنیا کے اندر اگر ہم رسوائی کا ذریعہ بنتے جا رہے تو وہ اس لیے کہ اللہ سے ہماری دوری، رسول سے ہماری دوری، قرآن سے ہماری دوری، باقی ہر کام میں ہم قریب ہیں. سٹیٹس، ہمیں پتہ ہے سٹیٹس کس کو کہتے ہیں. ہم سٹیٹس کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ہم کھڑے ہو کر کھانا پسند کرتے ہیں، کھائیں بڑے، کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کر کھائیں. ہم کانٹوں سے کھانا پسند کرتے ہیں، کھائیں، کس نے منع کیا آپ کو؟ لیکن اگر چمچ پکڑتے ہیں تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں. اگر کھڑے ہو کر کھاتے ہیں تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں. آپ کے پاس جو اسلامی اقدار کے اصول جو دیے گئے ہیں آپ ان سے نہ بھاگیں، باقی اپنی مرضی کریں. آپ کی زبانوں پر ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، بر موقع بر محل جزاک اللہ، ان الفاظ کا استعمال رہنا چاہیے. ہم آج بھی گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، شب بخیر، یہ کیا جملے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملے ہیں. کوئی بات اچھی لگے آپ جزاک اللہ کہہ دیا کریں، سبحان اللہ کہہ دیا کریں، یہ جملے ہیں آپ کے لیے. کوئی چیز بہت خوبصورت لگی ہے، کوئی بیٹا بیٹی کپڑے اچھے لگے ہیں، ماشاء اللہ سے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، یہ جملے استعمال کیا کریں. یقین جانیے یہ جو آپ کو حسد اور بغض اور کینہ کا ہم لوگ شکار ہوتے ہیں، اس سے ہم بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم.